بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میرے علماء جو ہیں یہی انبیاء کے وارث ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت مختصراً حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جگہ کھانے کے لیے رکے۔ تو جب کھانا کھانے لگے تو ایک بچہ جو کھانا لے کر ان کے پاس آیا، اس نے حضرت امام صاحب کو سلام کیا اور بڑی تہذیب کے ساتھ اس نے حضرت امام صاحب کو کھانا پیش فرمایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی، کھانا کھانے کے بعد جب برتن اٹھاؤ گے تو اٹھانے کے لیے بھی آپ ہی آنا۔ اس بچے نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ جب کھانے کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانے سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد بچہ برتن اٹھانے کے لیے آیا تو حضرت امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا نام یعقوب ہے۔ حضرت امام صاحب نے پوچھا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد کا نام ابراہیم ہے۔ اس کے بعد حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا تم اس کے علاوہ اور کیا کرتے؟ اس بچے نے کہا کہ جی بس ہوٹل میں ہی برتن دھونے کا کام کرتا ہوں، اور مہینے میں جو مجھے 2 درہم ملتے ہیں ان کو اپنی والدہ کو دے دیتا ہوں، اسی سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ بیٹا اگر وہ تجھے 2 درہم دیتے ہیں تو میں تجھے 4 درہم دوں گا، تم میرے پاس پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ جب مہینہ ختم ہوا، والدہ کو معلوم نہیں کہ بیٹا کہاں جا رہا ہے۔ تو والدہ کو جب 4 درہم مہینے کے بعد دیے تو والدہ ہوٹل والے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہوٹل والے نے کہا کہ اماں کس چیز کا شکریہ؟ آپ کا بچہ تو یہاں سے بہت دنوں سے غائب ہے، آج بھی دیکھو یہاں نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تو کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے امام صاحب کا پتہ دیا۔ والدہ امام صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے ملا، تم کب تک اسے پیسے دو اور مجھے نہیں اپنے بیٹے کو پڑھانا؟ یہ تمہارے پاس پڑھ کر مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ اور اپنے بچے کو اٹھا کر لے گئی اور پھر ہوٹل میں بھیج دیا۔ حضرت امام صاحب کو بڑا غم ہوا، بڑا صدمہ ہوا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اتفاق سے وہیں کھانے کے لیے گئے۔ پھر اسی بیٹے نے، اسی بچے نے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا۔ حضرت امام صاحب نے پھر اس کو اپنے پاس پڑھنے کے لیے بلایا۔ پھر والدہ کو جب خبر ہوئی، پھر والدہ آئی اور کہا کہ آپ اس کو کب تک پیسے دو گے؟ ہمیں نہیں پڑھانا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ان کی والدہ سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ کے بیٹے وہ کھانا کھائیں گے جو بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہ پڑھتے گئے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے گئے۔ اس کے بعد جب بڑے ہوئے تو ان کو دنیا نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا۔ امام ابو یوسف کا اصل نام یعقوب ہے۔
وہ شہر بغداد کے قاضی القضات بنے، سب سے پہلے قاضی بنے۔ ایک مرتبہ آپ نے اوپر کو بادل جاتا ہوا دیکھا، آپ نے فرمایا کہ اے بادل، تو جہاں بھی برسے گا وہاں جو فصل اگے گی اس کی ساری فصل ہماری سلطنت میں آئے گی۔ اتنی بڑی بادشاہت کے مالک حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ ایک مرتبہ وہاں کے جو بادشاہ تھے وہ آپ کی خدمت میں آئے، آپ اس وقت پستہ اور بادام کھا رہے تھے، کیونکہ قاضی القضات کا جو کام ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، بڑے اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کو روزانہ 2 ٹائم وہ کھانا دیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ آپ کی خدمت میں آیا، آپ کھانا کھا رہے تھے، وہی بادام وغیرہ۔ بادشاہ نے فرمایا کہ یہ ہمیں 8 دن میں 1 بار ملتا ہے اور ماشاءاللہ آپ کو روزانہ 2 بار ملتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے چمچی چھوٹ گئی اور گر گیا اور آپ رونے لگے۔ بادشاہ سلامت نے عرض کیا کہ شاید آپ کی شان میں ہماری طرف سے کوئی گستاخی ہو گئی، اس لیے ہم گستاخی کی معافی چاہتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، کوئی گستاخی نہیں ہوئی، بلکہ میری والدہ کو میرے استاد محترم حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے میری والدہ کو یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا بیٹا وہ کھانا کھائے گا جو بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ آج میں وہ جملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کشادہ ذہن دیا کہ انہوں نے احادیث کے ذخیرے کو کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو انہوں نے ہو بہو بالکل ہمارے سامنے رکھا، تاکہ ہم اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی تلاوت، اپنی عبادت، اپنی تسبیحات، اپنا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب سنت کے مطابق کریں۔ یہ ساری چیزیں بیان کر کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ورثۃ النبی نہیں فرمایا، سارے نبیوں کے وارث ہیں علماء۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبیوں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ مال نہیں ہوتا، نبیوں کی وراثت اللہ کا دین ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ کی باتیں ہوتی ہے، اللہ کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے پیغام اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، انبیاء علیہم السلام تقریباً 1,24,000 اس دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تقریباً 1,24,000 ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ میں نے اپنے نمائندے دنیا میں 1,24,000 بھیجے ہیں اور آپ پر نبوت بند کر دی۔ اللہ کے نبی دنیا سے گئے، نبوت کا دروازہ بند۔ ایسے ہی میں آپ کو بھی 1,24,000 نمائندے دے رہا ہوں۔ جس دن آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی صحابی نہیں بنے گا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ اس لیے علماء کی قدر کرو، علماء کے پاس آنا جانا رکھو، علماء کی صحبت اختیار کرو۔ عالم کی گلی سے گزرنا بھی باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔